ہمارے علماء کو بھی ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ 25 اکتوبر 1947 کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد پہلی بار عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مولوی مسافر خانے کے نزدیک مسجد قصابہ کو منتخب کیا گیا اور اس نماز کی امامت مشہور عالم دین مولانا ظہور الحسن نے انجام دے لی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کے وقت سے مطلع کر دیا گیا تھا، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ نہیں پہنچ پائے۔ اعلیٰ حکام نے مولانا ظہور الحسن درس کو مطلع کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ راستے میں ہیں اور چند ہی لمحات میں عیدگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا ظہور الحسن درس نے فرمایا، میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نماز پڑھانے نہیں آیا بلکہ خدائے ذوالجلال کی نماز پڑھانے آیا۔ چنانچہ انہوں نے صفوں کو درست کر کے تکبیر فرما دی۔ ابھی نماز عید کی پہلی رکعت شروع ہی ہوئی تھی، اتنے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی عیدگاہ پہنچ گئے۔ نماز شروع ہو چکی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منتظر اعلیٰ حکام نے قائد سے درخواست کی کہ وہ اگلی صف میں تشریف لے چلے، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور کہا میں پچھلی صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی صفوں میں نماز ادا کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کھڑے نمازیوں کو بھی نماز کے بعد علم ہوا کہ ان کے برابر میں نماز ادا کرنے والا ریاست کا کوئی عام شہری نہیں بلکہ ریاست کا سربراہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نمازیوں سے گلے ملنے کے بعد آگے تشریف لائے۔ انہوں نے مولانا ظہور الحسن کی جرأت ایمانی کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے علماء کو ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔